اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ میں آج کے اپنے اس بیان میں سب سے پہلے تمام مومنین کرام کی خدمت میں آمد ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس بہار قرآن اور بہار عبادت کے مہینے میں ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حق مہمانی ہے پروردگار تو حق میزبانی ادا کر ہی رہا ہے، ہمیں حق مہمانی بھی ادا کرنا چاہیے۔ استقبال ماہ مبارک رمضان جو ایک واقعاً ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ یہ لفظ خود استقبال یعنی خوشی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب انسان کسی کا استقبال کرتا ہے تو انسان اسی کا استقبال کرتا ہے کہ جس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ استقبال اسی کا کیا جاتا ہے کہ دل سے جس کو انسان چاہتا ہے۔ لہذا مومنین کے لیے یہ بہت ہی برکت کا موقع ہے، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ وہ ایک ایسے مہینے کا اور ایسی عبادتوں کا استقبال کر رہا ہے کہ جس کو وہ دل سے چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر لوگ اس بات کو جان جائیں کہ رمضان میں اور روزے میں کیا فوائد ہیں انسان کے لیے، تو انسان اس بات کی خواہش کرنے لگے گا کہ پورا سال ماہ رمضان رہے اور روزہ رہے۔ پیغمبر اکرم نے استقبال ماہ مبارک رمضان کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے طرف آ رہا ہے، آگے بڑھو، اس کا استقبال کرو، اسے گلے لگاؤ، اپنی تمام تر رحمتوں، بخششوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، بخششوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، برکت کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ آج کے بالخصوص نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو، یا ممکن ہے کہ عام مومنین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ یہ لفظ برکت جو ہم سنتے آئے ہیں تو اس برکت کے کیا معنی ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں یا اپنے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، تو یہ برکت کہتے کسے ہیں؟ عموماً لوگوں کے ذہن میں جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ برکت یعنی کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، یعنی کوئی ایسی مثال نہیں جیسے مثلا ہم کہیں کہ ہمارے جیب میں 10 روپے ہیں تو اس میں برکت ہو جائے، وہ 20 روپے ہو جائیں، نہیں۔ برکت ایک ایسے مفہوم کا نام ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان شاید ظاہری اعتبار سے محسوس نہ کر سکے۔ برکت یعنی انسان استفادہ بھی کرتا رہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتا رہے، اور اس میں کہاں سے اضافہ ہو رہا ہے یہ انسان کو پتہ نہیں چلنے والا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دنیا میں پیش کرنا چاہیں تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن مثال میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر کسی گلدان میں، کسی گملے میں یا پاٹ میں آپ ایک درخت لگا دیں، اور اس کے اندر آپ ناپ تول کے مٹی ڈال دیں، اور اس کے بعد وہ درخت، اور صرف پانی آپ دیتے رہیں، وہ درخت بڑھے گا بھی، آپ کو پھل بھی دینے لگے گا، لیکن نہ وہ مٹی کم ہوگی اور نہ کسی، تو یہ جو چیز اس کے اندر اضافہ ہو رہی ہے، جو آ رہی ہے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اسی کا نام برکت ہے۔ یعنی پروردگار ایسے وسائل، ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہو، کہ انسان استفادہ بھی کرتا رہے گا، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی، اس کی آبرو بھی بچی رہ جائے گی، وہ کسی کے سامنے دستے سوال بھی نہیں پھیلائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت۔
یعنی انسان کے علم میں برکت، انسان کی زندگی میں برکت، انسان کے رزق میں برکت، اس کی عبادت میں برکت، ہر چیز میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہماری زندگی میں ہماری برکت عطا فرما۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے کہ جہاں پر انسان کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے اس کے ہر کام میں برکت آ جاتی ہے۔ والرحمہ، اور رحمت، رحمت کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم کی مہربانی، اس کا کرم انسان کے شامل حال ہوتا ہے۔ تو رحمت ایک عام سی چیز ہے کہ جو کسی خاص انسان کے اوپر نہیں، رحمت ہر انسان کے اوپر برابر سے۔ اسی لیے بارش جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابر رحمت یا باران رحمت، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ کر کے نہیں برستا ہے کہ کون مومن ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے، کون گناہ گار ہے، کون کس نے توبہ کی ہوئی ہے، نہیں۔ جب بارش کے خطرات گرتے ہیں تو وہ ہر ایک کے اوپر برابر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم نے بھی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ایھا المؤمنون یا ایھا المسلمون، نہیں، آپ نے ایھا الناس، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ، نہیں، کہا اے لوگو، یعنی یہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ ان کا تعلق دین اسلام سے ہو یا دین اسلام سے نہ ہو۔ یعنی ایک ایسا ماحول، ایک ایسا موقع دیا جا رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ انسان اس مہینے میں اس کی رحمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں استقبال کرنا چاہیے اور ہمارے ان ایام میں اور سال کے جو دیگر ایام ہم نے گزارے اس میں فرق ہونا چاہیے۔ لہذا میں اس سے زیادہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ کی جو مغفرت اور برکت اور رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، آئیے ہم مل کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر رمضان المبارک کے ہر دن سے ایک مخصوص دعا بھی ہے، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اور ان سے معصور ہے اور مروی بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دن ایک دعا ہے مخصوص اس دن سے کہ جس کو پڑھے۔ تو آئیے اس کے اوپر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں اور آئندہ دنوں میں ہر دن انشاءاللہ ایک دعا کی شرح اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مثلا پہلے دن کی جو دعا ہے اس میں کیا ہے؟ بہت مختصر، صرف 2-3 سطروں کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومت الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یہ پہلے دن کی دعا ہے۔ اس میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دست سوال ہمارا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان میں جو ماہ رمضان کی دعائیں ہیں اس میں سب سے زیادہ تاکید یہ ہوئی ہے کہ انسان کہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، پروردگار ہمیں حج بیت اللہ نصیب ہو اس سال اور ہر سال۔ لیکن اس کے علاوہ پہلے دن کی جو دعا ہے اس کے فقرات کے اوپر صرف غور کریں گے مختصر۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار تو ہمارے اس روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے۔ عجیب فقرہ ہے، ہم خود روزہ رکھ رہے ہیں اور خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے اس روزے کو روزے داروں کا روزہ قرار دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ روزے داروں میں شامل ہو جانا ایک اور منزل ہے، ایک اور مرحلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اس انداز سے روزہ رکھتے ہیں کہ عام دوسرے مومنین اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان روزے داروں میں ہو جائے۔ تو یہ صیام الصائمین، صائمین اس کا مطلب روزے داروں میں فرق ہے، ان کی کیٹیگریز ہیں۔ تو عام طور سے جو روایات سے ہمارے سامنے ثابت ہوا ہے، بہت ساری قسمیں ہیں لیکن 3 قسم کے روزے دار ہیں۔ ایک عام روزے دار، عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک معمولی اور عام طریقے سے جو روزہ ہے اور اس کا جو ہمارے ذہن میں مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کہ فجر سے پہلے جو سحر کے ختم کا وقت ہے اس وقت کھانے پینے کے بعد ہم نیت کر لیں قربت کی نیت سے کہ پروردگار میں روزہ رقتا ہوں قربتاً الی اللہ،
اور اس کے بعد پھر مغرب کے وقت تک یہ پورا دن نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں، وہ 9 چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے پرہیز کریں، اور اس کے بعد افطار کا وقت آیا اور ہم نے کھا پی لیا اور ہمارا روزہ کھل گیا۔ تو یہ تو ایک عام جو مفہوم ہے اور لوگ عام طور سے جو سمجھتے ہیں ایک روزہ یہ ہے۔ ایک روزہ یہ ہے، جبکہ اس روزے کے بارے میں امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا روزہ کچھ نہیں ہے سوائے بھوک اور پیاس کے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ 9 چیزیں کہ جس سے انسان پرہیز کر رہا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹنے پائے، لیکن عام طور سے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم بس کھائیں پیئے نہیں اور وہ باقی اور چیزیں ہیں جس سے ہم پرہیز کر لیں، یہ روزہ ہے۔ نہیں، ایک روزہ ہوتا ہے جو خاص لوگوں کا روزہ، یعنی وہ ان اشیاء کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو پرہیز کرنا ہے، یعنی اعضاء و جوارح کا روزہ، یعنی صرف ہم کھانا پینا ہی نہیں، ہماری آنکھ کا روزہ بھی، ہمارے کان کا روزہ بھی، ہمارے حواس کا روزہ بھی، ہماری جلد کا روزہ بھی، ہمارے ہاتھ کا روزہ، ہمارے پیر کا روزہ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ کھائیں اور نہ پیئیں اور باقی وہ 7 چیزیں جو اور ہیں، اس کے علاوہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کوئی غلط بات نہ سنی جائے، اپنی زبان کے اوپر کوئی غلط بات نہ لائیں ہم، لہذا زبان سے بھی کوئی گناہ نہ کریں، آنکھ سے بھی کوئی گناہ نہ کریں، ہاتھ سے اور پیر سے اور اپنے جسم سے۔ یعنی یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھے۔ تیسرا یہ ہے کہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ، یعنی جہاں انسان اپنی فکر کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے خیال کو بھی محفوظ رکھے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار بھوک اور پیاس سے ہٹ کے ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ویسا روزہ رکھیں جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیرے خاص بندے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا فقرہ، وَقَيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، میری اس مہینے میں جو میری نماز ہے اور قیام و قعود ہے، رکوع و سجود ہے، اس کو ویسا قرار دے جیسے تو چاہتا ہے یا تیرے خاص بندے وہ نماز گزار افراد ہیں۔ لہذا ان میں بھی وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی کہ نماز صرف اٹھک بیٹھک نہیں، بلکہ تمام خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں اس کو رب جانتے ہوئے، اس کو معبود جانتے ہوئے اور اپنے کو عبد جانتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے امر کی اطاعت کر لے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور پروردگار مجھے آگاہ کر دے، متنبہ کر دے، ہوشیار کر دے کہ ہم غافل لوگوں کے جیسے سوتے ہی نہ رہ جائیں، خواب غفلت میں نہ رہ جائیں، یعنی ہم متوجہ رہیں، ہم ہوشیار رہیں، غفلت میں نہ پڑے رہیں، ہم تیری معرفت حاصل کریں، اپنی حیثیت کو جانیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں اس چیز کا شعور عطا کر دے۔ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، عمدن نہیں سہون ہو جاتا ہے، تو اے میرے پروردگار تو سارے عالم کا، سارے جہاں کا رب ہے، اللہ ہے، لہذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ اگر اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہم بے گناہ ہو گئے، معصوم نہیں ہو سکتے ہیں اتنی آسانی سے، لیکن اگر اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تو کم سے کم اس کے بندے صالح تو ہم ہو ہی جائیں گے۔ وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور اے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اے مجرمین کو اور جرم کرنے والوں کو معاف کرنے والے۔ لہذا آج کی اس پہلی تاریخ کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروردگار سے اس بات کی تمنا کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمارا شمار روزے داروں میں، نماز گزاروں میں کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہوشیار کر دے، شعور بندگی عطا کر دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تاکہ ہم پروردگار کو سمجھ سکیں۔ التماس دعا، اور ہم دعا کرتے ہیں میرے پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کی وہ حقیقت جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ویسا بنا دے، اور حقیقت ماہ رمضان کو در کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔